السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا سافٹ ریولیوشن کالڈ اقبال کا پاکستان. ہم آپ کی بہت ساری ای میلز آپ کی ریسیو ہو رہی ہیں, ایس ایم ایس کے تھرو آپ کے خیالات کا پتہ چل رہا ہے, اور ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ ایٹ لیسٹ ہم لوگ, ایٹ لیسٹ حکیم صاحب اور میں یہاں پہ جو بیٹھ کے اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, تو وی تھاٹ کہ شاید بہت سارے لوگوں کو سمجھ نہیں آئیں گی, اور بہت سارے لوگوں نے اس کا ذکر بھی کیا کہ تم لوگ بہت مشکل باتیں کرتے ہو. بٹ as Hakim Saab put it very mildly and politely, that this is Iqbal for dummies like yourself, Ali. So, and it is getting through, and a lot of people are actually understanding the fact that what جو آئیڈیالوجی آج سے 60-64 سال تک ہم سے دور رکھے گی کسی وجہ سے, وہ آئیڈیالوجی فائنلی ہماری ینگ جنریشن تک پہنچ رہی ہے. اور اس میں ہم شکریہ ادا کرتے ہیں حکیم صاحب کا اور ان کی ٹیم ایٹ براس ٹیکس, جو کہ بہت سارے اور بھی لوگ ہیں جو بیہائنڈ دا سینز کام کرتے ہیں. میں ان کے دفتر گیا اور میں نے وہاں جا کے جو ساری ریسرچ ٹیمز ہیں اور آئی ٹی ٹیمز ہیں, ان کا ایک بہت انتھک محنت کرتے ہیں وہ لوگ, اور ان کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے. اور اس کے علاوہ ان سب لوگوں کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو ہمیں بہت انٹرسٹنگ ای میلز بھیجتے ہیں آف اباؤٹ نیوز دیٹ یو نارملی ڈونٹ سی ان دا میس میڈیا, وچ از helping us a lot. So please keep those emails or those news items rolling in so we can talk about those news items here on Iqbal ka Pakistan. کیسے ہیں سر آپ آج؟ خیریت سے؟ اللہ کا بہت شکر, اور اللہ کا واقعی شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم اس قابل نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے اور آپ سے, علی دیکھو ہم بہت عاجز مسکین لوگ ہیں, اینڈ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ملنا کہ ہم علامہ اقبال جیسے اتنے بڑے وجود کے کلام کو اپنی قوم کے آگے پریزنٹ کر سکیں, پیش کر سکیں, اقبال کو ریوائیو کریں, یہ سعادت اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہے. ہم صرف شکر ادا کرتے ہیں. اقبال نے کہا تھا یہ بات کہ اقبال سے وعدہ کیا گیا تھا کہ ان کے کلام کو اللہ تعالیٰ کبھی اب مردہ نہیں ہونے دے گا. جب بھی ان کے کلام کو دبانے کی کوشش کی جائے گی, ہمیشہ کہیں نہ کہیں سے اللہ کوئی راستہ نکالے گا کہ اس کلام کو دوبارہ ریوائیو کر دیا جائے گا, اس لیے کہ یہ سیکرڈ ڈاکومنٹس ہیں. اقبال کو اللہ تعالیٰ نے ڈیوائن انسپریشن کے ذریعے ایک سیکرڈ ڈیوٹی دی تھی آئندہ آنے والی نسلوں کو بیدار کرنے کے لیے. اور جب بھی کوئی اس قسم کا مجدد ریولوشنری, ایک صاحب بصیرت, صاحب نظر وجود, جس پر اللہ اتنی بھاری ذمہ داری ڈالتا ہے کہ امت کو بیدار کرے, یہ چھوٹا کام نہیں ہے علی. اس کے لیے اس کو اپنی جان کو, اپنے وجود کو جلا کے راکھ کر دینا پڑتا ہے. اس کے لیے آپ کو اپنی ظاہری پسند ناپسند, اپنی دنیا, اپنا سب کچھ قربان کرنا پڑتا ہے. اپنے خاندان, اپنے رشتہ دار, اپنے بیوی, اپنے بچے, اپنے لائکس, اپنے ڈس لائکس, اپنے کیریئر, اپنا روپیہ, اپنا پیسہ, جب تک کہ وہ اپنے آپ کو جلا کے راکھ نہ کر دیں. یہ قدم قدم قیامت, یہ سواد کوئے جانا, جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے. اس سفر میں سب سے پہلے سر جاتا ہے. وہی پروگرام سے پہلے جو آپ بات کر رہے تھے, مذاق میں آپ نے کہا کہ ہم حیران ہیں کہ ابھی تک لوگوں نے ہمیں زندہ کیسے چھوڑ دیا ہے, کہ ہم نے اس دنیا کے ہر کفر کو اٹیک کیا, ہم نے ہر فرعون سے ٹکر لی ہے, چاہے وہ ہماری داخلی صفوں میں ہو, چاہے خارجی ہو, چاہے وہ ہمارے صفوں میں ایک مذہبی جنونی کے طور پہ چھپا ہوا ہو, یا مولوی کے طور پہ چھپا ہو, یا سیکولر لبرل کے طور پہ چھپا ہو, یا وہ مارکسسٹ ہو, زائنسٹ ہو اور کسی ازم کو فالو کرتا ہو, یا گلوبل اکنامک سسٹم اور کیپٹل سسٹم کو ریپرزینٹ کرتا ہو, یا اس کفر کے ڈیموکریٹک ڈکٹیٹرشپ کے سسٹم کو ریپرزینٹ کرتا ہو, ہم نے کسی کافر کو چھوڑا نہیں ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. اور اس کو ایکسپوز کیا ہے. اور اقبال کس طرح بچ گئے تھے؟ اقبال نے بھی تو اپنے زمانے کے ہر کفر کو اٹیک کیا تھا. اب یہ وہ ڈیوائن وزڈم ہوتی ہے, یہ اللہ کا رازدار ہونا پڑتا ہے کہ جب اللہ کسی آئیڈیالوجی کو, کسی آئیڈینٹی کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ کے پاس ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دینا کیا مشکل بات تھی کفار کے لیے. کتنی دفعہ انہوں نے اٹیمپٹ کی حضور کو شہید کرنے کے لیے, لیکن اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرنے والا تھا. اور جس معجزانہ طریقے سے حضور کی اللہ تعالیٰ نے روحانی طور پر حفاظت کی, کہ اس دور میں آپ اس دعوت کو لے کر دنیا میں, کائنات میں کبھی ایسے نہیں ہوا کہ 23 سال کے مختصر عرصے میں, 23 ایئر پیریڈ, ایک ایسی ریولوشن بلڈ کر دی گئی کہ جو آج تک سالڈ فاؤنڈیشنز پر کھڑی ہے. دنیا نے اس سے پہلے, اس کے بعد ایسی ریولوشن, اتنا کاسمک, اتنا گلوبل امپیکٹ کسی ایک آئیڈیالوجی کا نہیں دیکھا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے. اور اسی لیے جو فورسز ہیں, ویسٹرن انٹرسٹ فورسز, وہ اس آئیڈیالوجی سے بہت خوفزدہ, بہت زیادہ, کیونکہ اس آئیڈیالوجی میں ایک ان بلٹ کیپیسٹی ہے ریباؤنڈ کرنے کی. آپ اس کو, اسلام کو جتنا دبانے کی کوشش کرتے ہو اتنا ریباؤنڈ کرتا ہے. ہم مسلمان بنیادی طور پر
ہماری بیسس، ہماری جینز میں، ہمارے ڈی این اے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت چھپی ہوئی ہے. عشق رسول از ان بلٹ انٹو آور جینز، ہمارے خون کے ساتھ ساتھ چلتا ہے یہ. اور یہی وہ فنڈامنٹل ایلیمنٹ ہے کہ جب ابلیس نے اپنے مریدوں کو، ابلیس نے اپنے چیلوں کو نصیحت کی، کلام اقبال میں جو ابلیس کی مجلس شورا کے حوالے سے جو پوئٹری آتی ہے جس میں ابلیس نصیحت کرتا ہے کہ سینٹر آف گریوٹی اس امت کی یہ ہے کہ اس کا عشق رسول سے، حضور سے تعلق اتنا شدید ہے کہ جب تک حضور سے تعلق اس کے وجود میں قائم ہے تم اس امت کو ختم نہیں کر سکتے. تو وہ جو اس نے مشہور شعر کہا تھا کہ یہ فاقہ کش کہ جو موت سے ڈرتا نہیں لیکن روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. کچھ کر لو کہ حضور کی روح اس کے جسم سے نکل جائے. اس کو بھی ایمفسائز جب اقبال نے کیا تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. تو دونوں کا نیگیٹو انرجی کا، نیگیٹو فورسز کا سارا ایمفسس اس بات پہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں آپ کو کنفیوز کر دیا جائے، اور پازیٹو انرجی والوں کا سارا ایمفسس یہ ہوتا ہے کہ آپ کا تعلق حضور سے جوڑ دیا جائے. یہ حقیقت میں ساری جنگ، جو پوری گڈ اینڈ ایول کی ساری جنگ ہے، اس کی سینٹر آف گریوٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک. اور قرآن میں یہودیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ صرف مسلمان رسول اللہ کو جانتے ہیں، وہ بھی ان کو جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن چونکہ بدبخت ہیں لہذا مخالفت کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ بھی دیکھنے میں آئی کہ پاکستان کے مسلمان ہوں یا کسی دنیا کے باقی ملک، باہر کی یلغار سے جو آپ بات کریں فیشزم اور زائنزم اور کیپٹلزم یا ڈکٹیٹرشپ یا ڈیموکریسی، بہت سارے اور اتنے کفر دنیا میں اتنے. السلام علیکم اور خوش آمدید بیک ٹو دا شو. یہ اقبال کا پاکستان ایک ایسا شو ہے جس میں آبویسلی ہم لوگ اقبال کے پاکستان کو ڈسکور کرنا چاہتے ہیں اور اقبال کے پاکستانیوں کو بھی ڈسکور کر رہے ہیں. اور تھرو دس شو وٹ دا گریٹسٹ تھنگ وچ از ہیپننگ اس کے لوگ جو کہ اس میسج کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں وہ جس کو کہتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں جوک در جوک کہ دے وانٹ ٹو کنیکٹ ٹو اے پلیٹ فارم وچ از آبویسلی یو آر پرووائڈنگ اٹ ود براس ٹیکس اور ماشاء اللہ ود دس شو اینڈ ادر شوز دیٹ یو ڈو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے جو بہت زیادہ جو چیز تقویت دیتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں جو ہم سے سوال پوچھتے ہیں یہ کوئی کنڈر گارٹن کوشچنز نہیں ہیں. ان کا شعور جو ہے ان لوگوں کا، ان بچوں کا جن کو ہم بچے کہتے ہیں، ان کا شعور جو ہے وہ اٹس بیٹر دین اینی آف دا پالیٹیشنز اور جو بیوروکریٹس جو آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کے ملک چلا رہے ہیں. پیور اینڈ سو امیزنگ، اٹس امیزنگ اینڈ پیور اینڈ جو اس کو کہتے ہیں کہ سوچ پختہ ہے ان لوگوں کی. جیسا کہ یہ فاطمہ سلیم ہے، میرے خیال سے انہوں نے پہلے بھی ایک دو دفعہ سوال بھیجے لیکن یہ بڑی مزیدار ان کے کچھ سوال آئے ہیں کہ اقبال emphasize a lot on عشق رسول, peace be upon him. What does he exactly mean by عشق رسول? Kindly elaborate. The whole phenomena of spirituality is new for us. These are obsolete concepts as regards our society to date. So clearly we need basic kindergarten level knowledge. Also no need to mention, but we do not have enough reliable platforms for seeking answers. And her idea is that every Muslim is a born lover of Muhammad. We don't even need to work on it. Every Muslim has a deep association with Muhammad, peace be upon him, even more than Allah. I mean, I was kind of shocked to hear this first, but جو آپ نے بات ایکسپلین کی ذرا اس کا پلیز جواب دیجیے گا. Let me read the whole thing actually, this question. It's a very interesting question. We can readily see it around us. We are not offended when anyone curses Allah. Rather, we ourselves do not, we do a lot of complaining, grumbling, nashukri most of times, but neither we say anything nor we bear anyone curse, criticize Muhammad. Instead, we retaliate to an extreme on Danish cartoons, but I haven't heard of such organized retaliation against atheists. Atheists are rather cool, they are sciencey, but nothing offends you as much as Gustakh Rasul. Not even someone offending our country, our family, our parents. Anyone who hasn't experienced it in real life, just check out such internet forums and see how your blood boils and you feel like smashing such people's faces. Beautiful. دیکھیے علی, یہ وہی بات اس بچے نے کی ہے کہ جو بات ہم اس بریک سے پہلے کر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق ہمارے خون میں, ہمارے ڈی این اے میں, ہماری پیدائش سے پہلے ڈال دیا گیا ہے. اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے, یعنی قرآن میں وہ جو آیت ہے کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں الذین آمنوا اشد حب للہ, وہ شدید ترین محبت اللہ سے کرتے ہیں. کہنے کو تو سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہونی چاہیے, لیکن اس کی جو انٹرپریٹیشن ہے, اس کی جو تشریح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے
جس کا حدیث شریف جس کا مفہوم ہے کہ تم میں کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس کے لیے اس کی جان، اس کے مال، اس کی عزت، اس کی آبرو، اس کے بچوں، اس کی سب کچھ سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے. یعنی سب سے زیادہ محبت اس کی مینیفیسٹیشن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے ہے. اور جب تک شدید ترین محبت حضور کی ذات سے انسان نہ کرے اس وقت تک نہ ایمان مکمل ہوتا ہے، نہ آپ اپنے اندر وہ اسپرچل ڈائمینشن کو فیل کرنا شروع کرتے ہیں. بیکاز روحانی ڈائمینشن کی اساس، اس کی سینٹر آف گریوٹی از کنیکٹنگ ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے مختلف ڈائمینشنز ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ صحابہ کی زندگیوں میں دیکھیے، یا اگر آپ اس وقت کے لوگوں کے عشق اور حضور سے تعلق اور پیار کو دیکھیے، تو ہر ایک نے اپنا اپنا اظہار مختلف انداز میں کیا ہے. اس کے کوئی سیٹ رول لا نہیں بنائے جا سکتے. مثال کے طور پر جب حضور وضو کرتے ہیں تو صحابہ کا عالم یہ ہے کہ دیوانے اور جنون اور عشق اور پیار میں آپ کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے. دے یوز ٹو بی آرگومنٹس، فائٹس ہو جاتی تھی کہ وضو کا پانی ہم لے کے اپنے اوپر لگا لیں. جب حضور کا پسینہ نکلتا تھا، پسینہ مبارک، تو صحابہ اس کو جمع کر لیتے تھے اور اس سے خوشبو بناتے تھے. یعنی اٹ وڈ میک فائنسٹ آف پرفیومس، کیونکہ پسینے مبارک سے خوشبو آتی تھی. ایک مرتبہ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور وہ سردیوں کے دن تھے. انہوں نے حضور کو دیکھا کہ حضور نے گرم چادر اوڑی ہوئی، جیسے کالی کملی ہماری پوئٹری میں بڑی استعمال ہوتی ہے. ان صحابی نے صرف ایک دفعہ زندگی میں حضور کو دیکھا. اس کے بعد ساری زندگی وہ کالی چادر اوڑے رہے کہ میں نے رسول اللہ کو اسی شکل میں دیکھا تھا، اسی حال میں دیکھا تھا. ایک صحابی حضور سے گرمیوں میں ملے ایک دفعہ زندگی میں صرف. اس وقت حضور نے اپنے اوپر کے بٹن یا تکمے جو تسمے تھے کھولے ہوئے تھے گرمی کی وجہ سے. اس کے بعد ساری عمر ان صحابی نے اپنے اوپر کے کرتے کے بٹن بند نہیں کیے کہ میں نے رسول اللہ کو اسی شکل مبارک میں دیکھا ہے. اسی طرح ایک مرتبہ حضور ایک درخت کے نیچے سے گزرے تو درخت کی شاخ نیچے تھی، تو حضور نے سر جھکا کے وہاں سے آپ تشریف لے گئے. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس درخت کے نیچے سے جب گزرتے تھے سر جھکا کے گزرتے تھے، حالانکہ علی چھوٹے قد کے تھے، وہاں ضرورت نہیں تھی اس بات کی. جب لوگوں نے پوچھا تو انہوں نے فرمایا اس لیے کہ میں نے رسول اللہ کو یہاں سے اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا. دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور پیار میں آپ جس مرضی حد پہ چلے جائیں، اگر وہ عمل بذات خود حرام نہیں ہے تو شریعت میں اس کی اجازت ہے اور اس بات کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے. مثال آپ کو دیتے ہیں، ایک مرتبہ تو بلکہ ایک صحابی نے ایک حرام کام ظاہراً کر لیا لیکن اس کے نتیجے میں جنت کی بشارت لے گئے. یعنی مثال دیتے، حضور نے ایک دفعہ علاج کروایا تو خون نکلا آپ کا. اس زمانے میں خون نکال کے علاج کرتے تھے، تو ایک پیالے میں آپ کا خون مبارک جمع ہو گیا. تو حضور نے ایک صحابی کو دیا کہ لے جا کے اس کو پھینکاؤ. اب تھوڑی دیر بعد وہ صحابی گئے اور واپس آ گئے. تو حضور نے پوچھا کہ خون کہاں پھینکا؟ اب وہ شرما گئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے شرم آئی کہ آپ کا خون میں زمین پر پھینکوں، تو میں اس کو پی گیا. اب دیکھیے خون پینا حرام ہے، لیکن کہتے عشق رسول کا ان کا عالم یہ تھا کہ ان کو شرم آئی اس بات پہ کہ حضور کا خون مبارک زمین پہ جائے. کہتے میں پی گیا. تب حضور نے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں کہ جس جسم میں میرا خون داخل ہو گیا ہو اب اللہ نے جہنم کی آگ اس جسم پر حرام کر دی ہے. یعنی اس حرام کام کرنے کے نتیجے میں بھی چونکہ ان کی نیت یہ تھی، لیکن یہ سرٹیفکیٹ صرف رسول اللہ دے سکتے ہیں. باقی پوری دنیا اور امت کو اپنے آپ کو شریعت کی پابندی میں رکھنا ہے. مثال شریعت میں کہیں نہیں لکھا ہوا، کسی فقہ کی کتاب میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ مدینے میں ننگے پاؤں چلیں یا مدینے میں آپ گھوڑے پر مت بیٹھیں ادب رسول کی وجہ سے. لیکن امام مالک کرتے تھے. امام مالک جنہوں نے موطا امام مالک لکھی اور حضور کے خادم حضرت انس ان کے صاحبزادے اتنے بڑے امام جنہوں نے پوری دنیا میں اسلام کو پھیلایا اور دین کو پھیلایا، مدینے کے امام میں شروع کے دور کے. آپ ادب رسول میں مدینے میں گھوڑے پہ سوار نہیں ہوتے تھے کہ حضور یہاں گھوڑے پہ سوار ہوئے تو میں ننگے پاؤں چلوں، اور جوتا نہیں پہنتے تھے کہ جہاں پہ حضور چلے ہو وہاں میں جوتا پہن کے نہیں چلوں گا. دیکھیے یہ شریعت کے احکامات نہیں ہیں کہ آپ کو مدینے میں ننگے پاؤں چلنا ہے یا آپ گھوڑے پہ نہیں بیٹھ سکتے. یہ عشق رسول کی ادائیں ہیں. ٹھیک ہے، اور چونکہ بذات خود حرام نہیں ہے لہذا اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے. یو کین گو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا، صحابہ نے ان باتوں کو کیا اور یہ جانتے ہوئے کیا ہے کہ یہ دین کا حصہ نہیں ہے، یہ محبت کے تقاضے ہیں. یہ وہ چیزیں کہ جو مسلمان قوم زیادہ تر ریچولز میں بھی تو پھنس گئی ہے. اصل جو روح تھی جو اب بات یہ دیکھو کہ ایک کام ریچول میں کرنا اور ایک کام جنرلی عشق رسول میں دیوانے ہو کے کرنا، دونوں میں زمین آسمان کا. میں آپ کی بات بالکل سمجھتا ہوں، لیکن میرا سوال پھر وہی آتا ہے کہ زیادہ تر لوگ جو اس ڈفرنس کو نہیں سمجھتے ریچولز میں پھنس جاتے ہیں اور ریچولز کے آگے جاتے ہی نہیں. یہ وہی بات ہے کہ آپ ایک زمین سے نکلیں، خندق میں سے نکلیں، آپ باہر جائیں اور آپ کو سائن پوسٹ نظر آ رہا ہو کہ جنت اس طرف ہے
اگر آپ نے اس رستے پہ چلیں گے، صراط مستقیم کے رستے پہ چلیں گے تو جنت پہ پہنچیں گے. لیکن آپ اسی سائن پوسٹ کو ہی پھول وول ڈال کے وہیں پہ سجدے کرنے شروع کرتے ہیں تو یو ول نیور ایکچولی گیٹ ٹو جنت. دیکھیے اقبال نے اسی بات کا رونا تو رویا تھا نا کہ رسم ازاں رہ گئی روح بلال ہی نہ رہی. جی کہ رسم رہ گئی ہے روح بالکل، ختم ہو گئی. بالکل، اقبال نے بات کی ہے اس پہ ہم کریں گے انشاءاللہ. جو اقبال کا ساری آئیڈیالوجی اور ان کا سارا مشن، اس کا تقاضا یہی تھا کہ عشق رسول کی روح کو دوبارہ پیدا کیا جائے، ریچولز میں نہ پھنسا جائے. اور عشق رسول کی کوئی حد نہیں ہے. یو کین سیکریفائس یور سیلف، یور سول، یور باڈی، یور لائف. اگر عمل بذات خود حرام نہیں ہے تو یو کین گو ٹو اینی لمٹ اینڈ ڈو واٹ یو وانٹ. ماشاء اللہ، جزاک اللہ. we're gonna take a short break. Welcome back. It's great counting going on in the editing room here. But ہم سیدھا چلتے ہیں. میں ڈاکٹر صاحب فاطمہ سلیم صاحبہ کا ایک سوال اور پڑھنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ نے بڑا زبردست جواب دیا. یہ تو خیر آپ نے جواب دے دیا ہے کہ ایک ان کا بڑا انٹرسٹنگ آئیڈیا کہ نیگیٹو اسپرچل ڈائمینشن، جس کا آپ نے پہلے شوز پہ بھی ذکر کیا ہے کہ آر اسپرچل فورسز بینگ یوز ٹو کنیکٹ ود ڈیول ایز ویل. How do we make sure we don't astray? Because you say that the Da Vinci Code, the Freemasonic ritual, they use the same terminology, which is purification, illumination, illuminated one, or whatever, connection with the divine, but clearly it is not divine, it's devil. Perhaps black magic, Amil Babas are same continuation of the same negative energy. To be honest, I was more familiar with the negative aspect of supernatural powers than the positive influence of spiritual forces until recently, which is thanks to you. Thanks to our Gaddi Nasheens, fake peers for maligning mysticism, and thanks to mullahs for putting it on the back burner. People, especially from villages, through many educated ones as well, who have belief in mysticism, go in search of babas and fakirs and mazars and end up with fake fakirs and fall into taweez, jadoo, etc., turning them into superstitious, apprehensive beings. That's a great question. دیکھو علی، جو دنیا آپ کو نظر آ رہی ہے نا، I'll be very straightforward with you here. MashaAllah, it's a beautiful question and it deserves a very elaborate answer. جو دنیا کا نظام آپ کو چلتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ فزیکل گورنمنٹس ہیں، ایک نظام چل رہا ہے، حکومتیں ہیں، اور اس سے زیادہ بڑا ایک اسپرچل نظام ہے جو چل رہا ہے، جو اس پورے سسٹم کو سنبھالے ہوئے ہے. پورا قرآن ہمیں اس کی گواہی دیتا ہے. جس طرح بڑے بڑے بادشاہ اپنی ملٹری پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، اسی طرح ان کے آس پاس اسپرچل فورسز بھی ہیں جو ان کو ایڈجسٹ کر رہی ہوتی ہیں. اور جب تک کہ وہ اسپرچل ڈائمینشن اس فزیکل ڈائمینشن کے ساتھ کنیکٹ نہیں کرے، اس وقت تک فزیکل ڈائمینشن ریزلٹ بھی پروڈیوس نہیں کرتی ہے. بیسکلی فزیکل ڈائمینشن از نتھنگ. فزیکل ڈائمینشن ایک illusion ہے، ایک optical illusion کا نام ہے. پرسپشن کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کس طرح. اور ہم اپنی زندگی کے ہر موڑ پہ اسپرچل ڈائمینشن سے مدد لیتے ہیں. جب آپ گھر سے نکلتے ہو تو کسی کی ماں، کسی کی بہن، کسی کی بیٹی کہتی ہے اللہ تمہیں حفاظت سے لے جائے اور حفاظت سے لے آئے. جو دعا کی جاتی ہے آپ کے لیے، واٹ از دعا؟ دعا کا مطلب یہی، دعا کیجئے میری صحت ٹھیک ہو جائے، دعا کیجئے میرا امتحان پاس ہو جائے، دعا کیجئے میری نوکری لگ جائے، دعا کیجئے کہ پاکستان کے دشمنوں کا بیڑا غرق ہو جائے. اب دعا کا کیا مطلب؟ انشاءاللہ دعا کا مطلب یہی ہے کہ یو آر ایکچولی ٹرائنگ ٹو انفلوئنس دا فزیکل ورلڈ تھرو اے اسپرچل ڈائمینشن. یہی مطلب ہے نا. بالکل. اور اللہ تعالیٰ نے الم ترى کیفا کی جب مثال دی ہے کہ ابابیلوں کا ایک جھنڈ آیا اور اس نے بہت بڑے ہاتھیوں کے لشکر کو تباہ کر دیا، تو آج کی زبان میں اگر بات کریں تو اٹ واز اے اسپرچل ایئر فورس وچ ڈسٹرائڈ اے فزیکل آرمرڈ ڈویژن. اسی طرح ایکسپلین کیا جائے گا نا. اب براہ راست قرآن میں کہاں پر اسپرچل فورسز ورسز اسپرچل فورسز کا مقابلہ بتایا گیا ہے، جہاں پہ بہت بڑی سویلائزیشن چینج ہونے جا رہی ہیں، لیکن ڈیسیژن میکنگ اسپرچل فورسز کے پاس ہے. موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں اور فرعون آتا ہے، اور فرعون جب موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے کے لیے آتا ہے تو اپنی فوجوں کو نہیں بھیجتا، اپنے جادوگروں کو بھیجتا ہے. قرآن میں لکھا ہوا ہے واقعہ نا. اور اس کے جادوگر سانپ بنا دیتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام اس کا مقابلہ کس طرح کرتے ہیں؟ اپنی فورسز سے کرتے ہیں؟ نو، اپنی اسپرچل فورسز سے کرتے ہیں. اپنی چھڑی پھینکتے ہیں، وہ سانپ بن جاتی ہے اور وہ ان سانپوں کو کھا جاتی ہے، اور وہ سارا معاملہ. اور جادوگر سمجھ جاتے ہیں کہ یہ جو ہم نے فورسز استعمال کی تھی، جو بلیک میجک سے تھی، جو نیگیٹو ایول شیطانک سیٹنک فورسز تھیں، یہ اتنی پاورفل تھی، لیکن ان کو اگر کوئی چیز کھا گئی ہے اور ہڑپ کر گئی ہے اور تباہ کر گئی ہے، اٹ مسٹ بی ڈیوائن، بیکاز وہ تو شیطان سے اپنی انرجی لے رہے تھے. اینڈ دے کوڈ ریکگنائز دس کہ یہ جو فورسز اب ہمارے سامنے آئی ہیں یہ شیطانی نہیں ہے، ابلیسی نہیں ہے، دے آر سپر نیچرل ڈیوائن. اور لہٰذا وہ سارے جادوگر اسی وقت مسلمان بھی ہو گئے. یعنی قرآن نے یہ پورا واقعہ لکھا ہوا ہے.
مسلمان ہو گئے یا یہودی ہو گئے؟ وہ مسلمان یعنی اس وقت یعنی اللہ پہ ایمان لے آئے، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے. ٹھیک ہے. اور فرعون نے بڑا سخت کہا کہ تم کیسے ایمان لے کر آ گئے، ابھی تو میں نے تم کو اجازت ہی نہیں دی تھی، بیکاز ہی واز فلیبرگاسٹڈ کہ یہ کیا ہوا. میری جو اسپرچل فورس تھی، یعنی اس کی جو نیگیٹو ایول اسپرچل فورس تھی، وہ ساری کی ساری کنورٹ ہو گئی، ساری کی ساری مسلمان ہو گئی ان فرنٹ آف موسیٰ علیہ السلام اسپرچل فورس. تو یہ دونوں فورسز آپریٹ کرتی ہیں اس دنیا میں اسی طرح. جتنے بھی آپ کو یہ زائنسٹ ملتے ہیں، جتنے بھی اکلٹ ملتے ہیں، جتنے بھی فری میسونک ریچول یہ سوسائٹیز ملتی ہیں، یہ باقاعدہ فرعون کے جادوگروں کی طرح ایک بلیک میجک اکلٹ پریکٹس کرتے ہیں. اور اسی طرح اللہ کے ولی، درویش، فقیر، اللہ کے نیک بندے، قلندر، یہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اسپرچل انرجی اور نور لے کر ایک اسپرچل ڈومین میں ان کو مسلسل کاؤنٹر کرتے رہتے ہیں. قرآن میں بڑی خوبصورت آیت اس کو ایکسپلین کرتی ہے کہ الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے اور اس پہ دے بیکم اسٹیبل، ان پر ملائکہ فرشتے اترنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ ایک انسان پر فرشتے اترنا از دی اسپرچل ڈائمینشن کہ یار آج بھی غیب کا علم دیا جا رہا ہے ان کو، جیسے ان کو انفارمیشن دی جا رہی ہے، طاقت دی جا رہی ہے، سورسز دی جا رہی ہیں، فورسز دی جا رہی ہیں. جنگ بدر کا یہ واقعہ قرآن لکھتا ہے کہ جب مسلمان 313 فوجیں ٹکرا رہے تھے اس کفار کے لشکر کے ساتھ، تو اللہ قرآن میں لکھتا ہے کہ اللہ ویو آفٹر ویو فورسز آف اینجلز بھیج رہا تھا، ملائکہ کی فوجیں آ رہی تھی who were actually participating in the battle against the کفار. فورس ملٹی پلائر جو تھا جس نے ڈیسائسو رول پلے کیا ہے مسلمانوں کی طرف سے بیٹل آف بدر میں، دیٹ واز ناٹ دا 313 بٹ دو انسین فورسز جو اللہ کہتا ہے کہ آئیں اور جنہوں نے کفار کے ساتھ انگیجمنٹ کی. 1965 کی وار میں ہمارے بڑوں سے پوچھیے، ہمارے اخبار بھرے ہوئے تھے، ہمارے بزرگوں نے یہ باتیں بتائی ہیں کہ کس طرح 1965 کی وار میں جب انڈیا کے ساتھ ہمارا انگیجمنٹ ہوتی ہے تو انڈین آرمی کہتی ہے کہ ہمیں اس پاکستانی فوج سے بڑا ڈر لگتا ہے جو گھوڑوں پہ آتی ہے، جو کہ جس نے پگڑیاں پہنی ہوئی ہوتی ہیں، جس کی تلواروں سے شعلے نکلتے ہیں. اور یعنی دیز آر ناٹ اسٹوریز دیٹ آئی ایم میکنگ. پاکستان میں بچہ بچہ ان باتوں کو جانتا ہے جو 1965 کی وار کی اسٹوری اور ایونٹس جنہوں نے دیکھے. تو ان ایوری ایونٹ، کارگل میں، سیاچن میں، جہاں جہاں ہمارے ماشاءاللہ ہمارے سولجرز اور ایک جنون جذبے کے ساتھ اب اللہ کے واسطے اپنے آپ کو قربان کرنے جاتے ہیں، وہاں پہ آپ کو ایسے میریکلز دیکھنے کو ملتے ہیں. ابھی سوات ویلی میں ماشاءاللہ جو آپریشنز ہوئے، لوگوں نے کہا کہ اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں تھا کہ ہم اتنی بڑی کامیابی حاصل کر سکتے ہوئے. لوگوں نے کہا کہ اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں تھا کہ ہم اتنی بڑی کامیابی حاصل کر سکتے. تو یہ اسپرچل فورسز آپ کے وجود کے ساتھ رہتی ہیں. اس کی نشانی کیا ہے کہ ہاؤ ڈو یو نو کہ یہ نیگیٹو، یہ جو فورسز ہیں یہ نیگیٹو ایول ہیں یا یہ فورسز جو ہیں پازیٹو ہیں. اس کی نشانی دوبارہ یہ ہے کہ جتنے بھی نیگیٹو اسپرچل فورسز ہوں گی یہ آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کنفیوز کریں گی، ان کی گستاخ ہوں گی، ان کی بے ادب ہوں گی اور شریعت کے دائرے سے باہر ہوں گی. اور پازیٹو فورسز کی نشانی یہ ہے کہ یہ شریعت کے دائرے میں ہوں گی، ان کی وجہ سے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور تعلق بڑھے گا. اور سب سے بڑی بات، اگر صرف انسان کو دیکھنا چاہتے ہیں، جو نیگیٹو ایول، ناپاک، جادو یا اس قسم کے اکلٹ کا کام کرتے ہیں، ان کے چہرے منحوس ہو جائیں گے. اور جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں ان کے چہروں پہ نور ہوگا. آپ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھ کے بہت سے لوگ مسلمان ہو جاتے تھے کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو کچھ انسان کے وجود میں ہوتا ہے وہ ٹرانسمٹ ہوتا ہے اس کے چہرے کی. آنکھیں بچاتے. بعض چہرے اتنے مکروہ ہوتے ہیں، اتنے ناپاک ہوتے ہیں کہ ان کی طرف دیکھنے کا دل نہیں چاہتا. انسان کو لٹرلی اکائی آ جاتی ہے اس ناپاک، اس لیے کہ جو کچھ وہ اپنے دل میں چھپاتا ہے وہ اس کے چہرے پہ نظر آتا ہے. اور بعض لوگ زبان سے کچھ نہیں بولتے لیکن چہرے اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ دیکھ کے انسان کا دل چاہتا ہے کہ ان کے لیے دعا کرے اور ان سے اپنے لیے دعا کروائے. تو یہ ساری اسپرچل ڈائمینشنز ہیں کہ جس سے آپ ریکگنائز کر سکتے ہیں کہ بندہ مومن کون ہے اور بندہ شیطان کون ہے. علامہ اقبال نے جو بڑی خوبصورت ڈیفینیشنز، اس کی پورا کلام اقبال کا جو بندہ مومن کی صفات بتاتا ہے، جو ایٹریبیوٹس بتاتا ہے کہ بندہ مومن قہاری ہوگا، غفاری ہوگا، قدوسی ہوگا، جبروت ہوگا، یہ 4 عناصر ہوں گے تو بنتا ہے مسلمان. تمہیں قاری نظر آئے گا لیکن حقیقت میں ہوگا قرآن. وہ نرم دم گفتگو بھی ہوگا، گرم دم جستجو بھی ہوگا، رزم ہوگا، بزم ہو، وہ پاک دل ہوگا اور پاک باز ہوگا. اور اس کی نگاہ سے تقدیریں بدلیں گی. خدا اس سے پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے. اور جب وہ اللہ تعالیٰ، اس کی زندگی کا معاملہ ایسا ہوگا کہ وہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے یہ لذت آشنائی. جب وہ اللہ کی لذت آشنائی میں ہوگا تو اس کا دل دو عالم سے بیگانہ ہوگا. نہ دنیا میں ڈوبا ہوا ہوگا، نہ عورت، نہ روپیہ، نہ پیسہ، نہ عہدہ، اقتدار، اختیار اس کو کرپٹ نہیں کرے گا، نہ آخرت. اور ایون آخرت کے معاملے میں بھی وہ لالچ کے تحت نہیں کر رہا ہوگا. ہی ول بی ڈوئنگ اٹ فار دا سیک آف لو، فار دا سیک آف ریسپیکٹ، فار دا سیک آف ادب، فار دا سیک آف شکر. وہ بھی اس کا لیول بہت سپریم ہوتا ہے. اقبال کا بندہ مومن از اے میجیکل پرسنالٹی، از اے سپر مین، از اے پرسنالٹی جو کہ آج پاسبل بھی ہے، ایگزسٹ بھی کرتی ہے، کرتے ہیں لیکن آپ کے آس پاس آپ کو تلاش کرنے پڑیں گے. فرق صرف یہ ہے
کہ آج یہ ذرا چھپے ہوئے لوگ ہیں، آج یہ مختلف جگہوں یہ وہ لوگ نہیں جو سیلیبریٹڈ یہ اپنے آپ کو تماشا نہیں بناتے، یہ چھپ کے رہتے ہیں، اپنی ڈیوٹی کو کرتے ہیں. اور اقبال کا بندہ مومن مقصد ہمارا یہ ہے. دیکھیے اقبال کے پاکستان کی جب ہم بات کرتے ہیں، دی ہول آبجیکٹو آف دس مشن ایز کہ اقبال کا مومن بنائیں آپ، کہ وہ اقبال کے مومن جب پاکستانی یہ بنیں گے تو پاکستان پھر ہمارا وہ بنے گا کہ جو اقبال کا پاکستان ہونا چاہیے. انویژن کر رہے ہیں لوگ. ایک کال لیتے ہیں، ہمارے ساتھ فون پہ موجود ہیں. ہیلو، السلام علیکم سر. السلام علیکم جی. میں ہدایت اللہ خٹک بات کر رہا ہوں پشاور سے. جی سر، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے. آپ سنائیں خیر خیریت سے ہیں؟ جی دعائیں آپ کا مہمان کیسا ہے؟ زاہد حامد صاحب جو کہ میرے بڑے فین ہیں، اور اسی سلسلے میں نے وہ آپ کے فین ہیں، آپ ان کے فین ہیں؟ میں ان کا فین ہوں. اچھا سر میں ایک کوشچن کروں گا یہاں پر. جی پوچھیے ضرور. رموز بے خودی جو ہے، خود ہی ان مسلمانوں کے پاس ایک بہت بڑا ہتھیار ہے، ایک بہت ایسنس ہے، ایک روح ہے، جس کو علامہ اقبال نے ڈیفائن کیا تھا، اس کی طرف اشارہ کیا تھا اپنے فلسفے میں، اپنے اشعار میں. تو میرا کوشچن سر یہ ہے کہ ابھی موجودہ جو حالات ہیں ویسٹرن کی طرف سے جو ایک یلغار ہے ان کی ثقافت میں، مسلمانوں کا جو یہ ہتھیار ہے یہ کتنا کام آ سکتا ہے کہ ان کی پازیٹیو چیزیں تو ہم لے لیں لیکن ان کی نیگیٹو چیزوں کو جو ہے ہم فلٹر کر لیں اور خود ہی کو یوز کرتے ہوئے. حامد صاحب سے میرا یہ کوشچن ہے کہ تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیے اپنی معلومات کے اس میں. تو اس سلسلے میں بہت شکریہ سر آپ کا. یہ ویسے باتیں حکیم صاحب بہت دفعہ کر چکے ہیں، اور لیکن آپ نے کیونکہ ایک اسپیشلائز کوشچن کیا، ایک چھوٹا سا جواب دے دیجیے. اس کا ایک شعر میں پورا جواب آ جاتا ہے. ماشاء اللہ فیسنیٹنگ کوشچن ماشاءاللہ جو ہمارے بھائی نے کیا ہے کہ جس قوم کے نوجوانوں کی خودی ہو صورت فولاد، جس قوم کے نوجوانوں کی خودی ہو صورت فولاد، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی. یعنی اقبال نے جس کو بہت خوبصورت ڈیفائن کیا ہے کہ ہمیں تلواروں کی ویپن سسٹم کی ضرورت نہیں رہے گی اگر ہمارے نوجوانوں کی خودی صورت فولاد ہو جائے. یعنی اگر ہمارے نوجوان اتنے خوددار اور غیرت مند ہوں کہ اللہ کے فضل سے پھر دنیا کے وسائل پہ ہم بھروسہ نہیں کریں گے. مومن ہوگا تو پھر کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. ہم اللہ کے فضل سے دنیاوی اسباب کے بغیر بھی سپر پاور بن سکتے ہیں اگر ہمارے اندر وہ یہ جو خودی ہماری ہے نا، یہ ویپن آف میس ریوائول ہے. یہ ایک اتنا بڑا ہتھیار ہے. بالکل ٹھیک کہا اس نے کہ سب سے پاورفل فورس مسلم سوسائٹی میں یہی خودی ہے، یہ غیرت، یہ ریوائول، یہ اسپرچولیٹی، یہ کیپیبلٹی ٹو کنیکٹ ود دی گلوبل کاسمک اسپرچل فورسز، یہ کیپیبلٹی کہ ملائکہ آپ کے ساتھ ہو، یہ کیپیبلٹی کہ جنات آپ کی خدمت کریں، یہ کیپیبلٹی کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈائریکٹ کمانڈ میں آپ آپریٹ کریں، یہ کیپیبلٹی کہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم آپ کے ہیں. اس سے زیادہ کوئی طاقتور سپر نیچرل فورس ہو سکتی ہے؟ یو رائٹ ان سیئنگ دیٹ کہ یہ کسی بھی زائنسٹ کفار ایجنڈا دنیا کا ملٹری کمپلیکس جو بھی لے آئے کچھ نہیں کر سکتے. آپ کی اسپرٹ کو تو نہیں توڑ سکتے نا. انٹل انلیس یور اسپرٹ از سو اسٹرانگ ود دا لو آف اسلام تو کبھی بھی اس کو ختم ہی نہیں کر سکتے. اور یہ اسی لیے یہ فینومینا اتنا ڈینجرس ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ آلٹرنیٹو ہمارے پر مسلط کرنا چاہ رہے ہیں. آئی ہوپ یو گاٹ یور آنسر اینڈ وی گونا گو آن اے شارٹ بریک. بیک حکیم صاحب، یہ ایک سوال اور ان خاتون فاطمہ سلیم صاحبہ جو بڑے زبردست اور بڑے منجھے ہوئے سوال انہوں نے کیے ہیں، آئی لائک ٹو کنگریچولیٹ ہر. اور ان سوالوں کو دیکھ کے تھوڑا سا حوصلہ ملتا ہے کہ ایسے لوگ ہیں جو کہ ہمیں یہ بے شک اگر یہ ایک ماں ہیں تو یہ اپنے بچوں کی پرورش بہت اچھی کریں گی اور ان کے بچے بھی آگے اسی سوچ کے مطابق بڑھیں گے. ان کا لاسٹ کوشچن یہ ہے کہ وین یو سے فالو یور ہارٹ، ہاؤ ڈو ون ڈفرینشیٹ بٹوین انٹیویشن، ریولیشن اینڈ ڈیلوژن، فالس بلیف؟ از دیر ریالٹی آف اومنز اور سائنس فار کامن مین اور از اٹ اونلی اے پروفیٹک ایٹریبیوٹ؟ I was told Qadiani Mirza was actually a schizophrenic and his doctrine was a result of his disease, delusion of grandeur and hallucinations. How to differentiate between normal and disease? Yoga and Reiki are spiritual form of treatments being practiced in various cultures. People claim them to be very effective, even in cases where medical treatment fails. Is there such spiritual method of therapy in Islam? Genuine, I mean not Taweez Ganda. دیکھیے اس میں تو کوئی شبے کی بات نہیں. جب ہم اسپرچل ڈائمینشن کی بات کرتے ہیں انسان کی پرسنالٹی میں
تو انسان کے وجود میں ایک بہت بڑا ڈائمینشن یہ ہے جو اس کو گائیڈ کرتا ہے حقیقت کی طرف، ریالٹی کی طرف، جس کا کنٹینٹ فزیکل نہیں اسپرچل ہے. حضور نے فرمایا جس کا مفہوم ہے استفتح بقلبک، اپنے قلب سے فتویٰ لیا کرو، آسک یور ہارٹ. لیکن اب یہ کیسے معلوم ہو؟ دیکھیے جو انسان کی انٹرنل اناٹومی کی ہم نے بات کی تھی، انسان کے اندر ایک نفس ہوتا ہے اور ایک ہارٹ ہوتا ہے، قلب ہوتا ہے. انسان کے اندر نفس ہمارا وہ ہے جو اس کو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، اور جو ریسیور ہے شیطانی فورسز کا، کیونکہ وہی شیطان انسان کے دل میں جو برے خیالات ڈالتا ہے وہ قلب میں نہیں جاتے، وہ نفس ہمارا میں جاتے ہیں. اور انسان کا قلب ریسیو کرتا ہے ان ڈیوائن سگنلز کو، اللہ کے نور کو، ان اچھی باتوں کو، آپ کا جس کو ہم اردو میں ہم کہتے ہیں یار کہ دل گواہی دے رہا ہے کہ یہ سچی بات ہے. صحیح بات ہے. جو دل کی گواہی کیا ہوتی ہے. اسی طرح آپ کو انسان اگر اپنے نفس کو ڈیولپ کرے گا، انسان کی زندگی شریعت سے باہر ہوگی، حرام میں ہوگی، ناپاک میں ہوگی، اکلٹ میں ہوگی، شیطانی طریقوں پہ ہوگی، تو آپ اس کے بعد جو اسپرچل سگنل آپ کو آئے گا، یو کین بی شیور کہ یہ شیطانی سگنل آپ کا ہارٹ اس کو ریسیو کرے گا اور آپ کو انسسٹ کرے گا کہ آپ اس پہ امپلیمنٹ کریں. دوسری نشانی یہ ہے کہ یہ جو سگنل شریعت کے خلاف ہوگا وہ شیطانی ہوگا، کیونکہ جو شریعت کے خلاف ہوگا، بیکاز شریعت نے ایک سالڈ لا دیا ہے آپ کو، اسی لیے پیرامیٹرز ہے، حدود کہا گیا ہے ان کو. یہ ایک سٹینڈرڈ رول ہے اپنے آپ کو سیف رکھنے کا اور پروٹیکٹ رکھنے کا کہ کوئی سگنل جو شریعت سے باہر ہو. اگر کسی باپ کو یہ خواب آتا ہے کہ اپنی بیٹی کو قتل کر دو، جیسے زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنی بیٹیوں کو قتل کرتے تھے اور کہے جی مجھے تو بہت بڑے خواب آئے اور خوابوں میں اشارے ہوئے ہیں، یہ شیطانی خواب ہے، اس پر عمل نہیں کرنا. اگر کسی کو یہ بار بار انٹیوشن آتی ہے کہ صدقہ کرو، یتیموں بیواؤں مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، تو یہ شریعت کے اندر ہے، یو کین بی سیف شور کہ یہ سیف ہے. اگر آپ اس پہ عمل بھی کرتے ہو تو نقصان کوئی نہیں ہے، فائدہ ہی ہونا ہے انشاءاللہ. سو ایک تو سمپل ڈیفینیشن یہ ہے کہ بی شور کہ آپ شریعت کی حدود میں رہیں. دوسری بات کہ انسان کا جب قلب ڈیولپ ہوتا ہے وہ اللہ کے ذکر سے کنیکٹڈ ہوتا ہے. اقبال جس چیز کو ڈیفائن کرتے ہیں آخر میں کہ میں پوری دنیا میں پھرا ہوں لیکن آخر میں پناہ ملی تو کہاں، اللہ میں. یعنی اقبال نے اپنا سیکرٹ دیا ہے کہ میں پوری دنیا کی تھراپیز اڈاپٹ کر چکا ہوں لیکن مجھے آخر میں سکون ملا کس میں؟ تو اللہ میں، یعنی اللہ کے ذکر میں، ریمبرنس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. دی انٹائر ایمفسس آف ڈیولپمنٹ آف قلب ڈیپینڈز آن ذکر اللہ، اللہ کا ذکر. اور اسی لیے جب آپ بھی مسٹک آرڈرز میں جاتے ہیں، جب آپ کسی ایسے اسپرچل ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ایک شیخ کے پاس جاتے ہیں، استاد کے پاس جاتے ہیں، تو ہمیشہ ان سارے سلسلوں میں آغاز اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے. دے گیو یو ریمبرنس آف کہ آپ کا دل ہر سانس پہ، یعنی بزرگ کہتے ہیں جس دم غافل اس دم کافر، یعنی بڑے خوبصورت ایک جملہ ہے کہ انسان کے جس طرح جسم کے ہر حصے کا ذکر ہے ویسے انسان کے قلب کا بھی ایک ذکر ہے. یعنی انسان جب سانس کے ساتھ سانس لیتا ہے، وتھ ایوری بریتھ یو شوڈ ڈو اے ذکر آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور جس کے لیے مختلف، کبھی لا الہ الا، حضور نے فرمایا افضل الذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے. سو ان ڈفرنٹ آرڈرز یو فائنڈ کہ لا الہ الا اللہ کا ذکر ایمفسس سے کیا جاتا ہے. اب ذکر کتنا کرنا چاہیے اس کو بھی حضور نے ایکسپلین کیا ہے، جو فرمایا کہ اس طرح ذکر کرو کثرت سے کہ لوگ تمہیں دیوانہ سمجھنے لگے. یعنی جنون اور عشق کے بغیر تو کام کہیں بھی نہیں ہے. ایون اللہ کے ذکر میں بھی انسان جنون اور دیوانگی کے ساتھ جب تک اللہ کو یاد نہیں کرے، زندگی کے ہر سانس پہ وہ کنیکٹڈ نہ ہو آپ کے ساتھ. بٹ وہ لوگ جو جنون، جو خدا کے لیے یا اس کے رسول کے لیے دیوانگی کا اظہار کرتے ہیں، ان کو مذہبی جنونی اور مذہبی دیوانہ کے، اگر وہ حضور کی سنت پہ ہیں تو وہ بیلنس لوگ ہوں گے، وہ سافٹ ہوں گے، محبت کرنے والے ہوں گے، پیار کرنے والے ہوں گے، خدمت کرنے والے ہوں گے، وہ دہشت گرد ٹیررسٹ نہیں ہوں گے، وہ لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، تنگ نہیں کریں گے. ہمارے یہاں امبیلنس یہی ہو گیا ہے کہ جو لوگ شریعت کی بات کر رہے ہیں ان کا ذاتی تعلق حضور سے قائم نہیں ہے. دے ہیو نو اسپرچل کنیکشن ود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایز اے ریزلٹ وہ اپنے خیال میں اسلام کی بات کر رہے ہیں، حقیقت میں ان کی زندگی سے فساد نکلتا ہے. تو قرآن جن کو ڈیفائن کرتا ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ کرو، تقالوا انما نحن مسلمون، تو بڑے سنسیئرلی سمجھتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. صحیح بات، ہم تو ریفارمرز ہیں، ہم تو سوسائڈ بامبنگ کر کے مسلمان کر رہے ہیں پورے معاشرے کو. دیز ایڈیٹس ڈونٹ ریئلائز کہ یہ اتنا بڑا فساد برپا کر رہے ہیں دنیا میں، اس لیے کہ ان کا اسپرچل کنیکشن نہیں ہے. ان لوگوں سے آپ ملیے اسلام کے ساتھ بھی، اور آپ ان سے ملیے، ان سے بات کیجیے جا کے، تو یہ ریئلائز کہ ان کے دل پتھر کے ہیں، نہ یہ کسی پر رحم کھاتے ہیں، نہ کسی پہ ترس کھاتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں ہم شریعت کی بات کر رہے ہیں. تو یہ بات تو کامن سینس بھی بتا دیتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں یہ ہو نہیں سکتا. Anybody who follows the path of Rasulullah has to be benevolent, has to be merciful, has to be tolerant, has to be magnanimous. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی شخص، تو اس کے سمبل سائن انسان کے وجود، اس کی زندگی بتا دیتی ہے آپ کو کہ یہ ٹھیک راستے پہ ہے یا غلط راستے پہ، یہ انٹیوشن پہ ہے، اس کا حق ہے، اس کی جو اسپرچل انسپریشن ہے وہ ٹھیک ہے، یا یہ شیطان کی طرف سے وسوسہ ہے. بیکاز وسوسہ از اے ویری اسٹرانگ ویپن سسٹم.
وسوسہ تو اس دنیا کو یہاں پہ لے آیا ہے. اور وہ جو قرآن میں سورہ ناس میں کہا گیا یوسوس فی صدور الناس من الجنت والناس، یہ وسوسہ ڈالتے ہیں لوگوں کے دلوں میں، یہ جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی، کہ وسوسہ ڈالنا ان کا سب سے بڑا ویپن سسٹم ہے، شک ڈالنا. We're going to take a break. Once we come back, we're going to conclude the show. Welcome back to, after a very interesting count. Welcome back to our show. We're going to go towards the conclusion. There's a caller on the line. Hello. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میرا ایک کوشچن ہے، چھوٹا سا کوشچن ہے، کیونکہ آج آپ لوگ مطلب ختم کر رہے ہیں، کنکلوژن لے رہے ہیں. سر آپ نے ہمیں اقبال کا ایک بڑا اسپرچل سے ان کی ڈائمینشن میں بہت مطلب ان کا ایک بتایا، لیکن ہم لوگوں کو اسکول میں کبھی یہ چیز پڑھائی نہیں کی. ہمیں جسٹ یہ بتایا گیا ہے کہ علامہ اقبال وہ جسٹ شاعر مشرق، اور مطلب صرف ہمیں یہی بتایا گیا. ہمیں کیوں نہیں بتایا جاتا کہ ان کا ایک بہت اسپرچل رول تھا اور وہ کوئی ویلیو لاتے؟ کیونکہ ہم نے آج زید حامد کو سنا تو ہمیں پتہ چل رہا ہے، ورنہ ہم لوگوں کو بچوں کو کہاں پتہ چلتا ہے. تو جسٹ ڈونٹ یو تھنک کہ پڑھانا چاہیے، ٹیچرس کو بتانا چاہیے. جو میری ٹیچر نے مجھے یہی بتایا تھا کہ ان کو علامہ اقبال پسند ہی نہیں ہے، اور یہ کہ علامہ اقبال نے ایکسیڈنٹ میں کسی کو وہ ایک عجیب سی باتیں کر رہی تھی، لیکن ہمارے ٹیچرس نے ہمیں کبھی بتایا ہی نہیں ہے. تو ڈونٹ یو تھنک کہ ہمارے مطلب ایجوکیشن سسٹم میں ہمیں ان کی شاعری کو کچھ ڈیپتھ میں پڑھانا چاہیے؟ تھینک یو ویری مچ جی، آپ کا بڑا اچھا سوال تھا. تھوڑا سا جواب میں بھی آپ کو اس کا دے دیتا ہوں. آفٹر دس حکیم صاحب آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو ایجوکیشن سسٹم جو ہمارے ملکوں میں رائج ہے، یہ ظاہری بات ہے کہ اس کی کوئی ہم لوگ جو ہیں اس کو کوئی اتنا واضح جامعہ ایجوکیشن سسٹم سے ایک تو کنفیوز ایجوکیشن سسٹم ہے، اور اس جو ہائر کی ہے جو پیچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا ایجنڈا یہی ہے کہ اس کو اقبال کی ریئل میننگ سے آپ کو دور لے جایا جائے. یہ ایک حکیم صاحب آپ بتائیں گے کہ اوریجنل آئیڈیا، بیکاز دیز پیپل فیئر دا اوریجنل آئیڈیا. دیکھیے بیٹی کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ علامہ اقبال کو تو ایک سسٹمیٹک کنسپریسی کے ذریعے پچھلے 60 سال سے اس پورے ایجوکیشن سسٹم سے ہی نہیں، ہماری میڈیا سے بھی، ہماری فارن پالیسی سے بھی، ہماری تھنکنگ پروسیس سے بھی، ہمارے دانشوروں میں، ہمارے میڈیا میں، ہمارے اخباروں میں علامہ اقبال کو تو ایک سسٹمیٹک پروسیس کے ذریعے غائب کیا گیا ہے. ایک صرف کارروائی ڈالنے کے لیے اقبال کا دن منا لیتے ہیں، اقبال ڈے ہو جاتا ہے، کہیں پہ لپے آتی ہے، دعا سے اپنا اسکول کی صبح کی اسمبلی شروع کر دیتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ اقبال کو نہیں جانے دیتے. بیکاز بات یہی ہے کہ دیکھیے اقبال آئندہ آنے والی صدیوں میں بھی، اور اس صدی میں بھی، اور پچھلی صدی میں بھی کفر کے لیے سب سے خطرناک وجود تھے. پروٹوکالز آف دا لرنڈ ایلڈرز آف زایون میں یہ یہودی یا زائنسٹ جب اپنی اسٹریٹجی دنیا پہ کنٹرول کرنے کی بتاتے ہیں تو اس میں لکھتے ہیں کہ ہمیں لاکھوں کروڑوں کے مجمع سے ڈر نہیں لگتا، ہمیں اس بات سے ڈر نہیں لگتا کہ لاکھوں لوگ نعرے لگاتے ہوئے سڑکوں پہ نکل آئے اور ان میں جوش ہو لیکن ان میں ہوش نہ ہو، اور وہ اپنے ہی گھر کو آگ لگا دیں صرف اس لیے کہ امریکہ میں کسی نے کوئی ہنگامہ کیا تھا تو یہ اپنی سڑکوں پہ اپنی بسوں کو آگ لگاتے جائیں. یہ کراؤڈ ہمیں تنگ نہیں کرتا، ہمیں ایک آدمی تنگ کرتا ہے جس کے پاس اوریجنل تھاٹ پروسیس ہو، جو اوریجنل سوچ رکھتا ہو، غلام ذہن نہ ہو، شاہین نظر ہو، شاہین کی طرح بلند پرواز ہو، نگاہ بلند ہو، سخن دل نواز ہو، اور جہاں پرسوز ہو، اسپرچل وجود ہو. ایسا آدمی ہمیں اتنا خطرناک لگتا ہے کیونکہ دیکھیے ان کی مینٹلٹی فرعون کی ہے. جب فرعون کو یہ بتایا گیا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہارے نظام کے خلاف ایک ریولوشن بلڈ کرے گا، تو اس نے اس ایک بچے کے پیچھے لاکھوں بچے قتل کروا دیے تھے. یہ پورا سسٹم فرعون مینٹالٹی رکھتا ہے. جب بھی امریکن ڈالر کے پیچھے آپ کو وہ فری میسونک سیل نظر آئے گی کہ جو احرام مصر فرعون کی قبر بنی ہوئی ہے، اینڈ ان کے سارے ریچولز، ان کے ساری آئیڈیالوجی ڈرائیو ہوتی ہے فرعون سے، اور مسلمانوں کی ساری آئیڈیالوجی ڈرائیو ہوتی ہے پروفیٹک وے سے، انبیاء کے طریقے سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے. تو ہمارا ان سے ازلی ابدی کانفرنٹیشن ہے اور رہے گا، فزیکل ورلڈ میں بھی اور اسپرچل ورلڈ میں بھی. تو اقبال از اے سمبل آف اسپرچل ریوائول آف مسلم امہ. یہ کیسے ٹالریٹ کر سکتے ہیں کہ مسلمان امت میں ایک آئیڈیالوجیکل، ایک اسپرچل ریوائول ہو؟ ہمارے بچوں، ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں صرف بچوں کو تعلیم اس لیے دی جاتی ہے کہ اچھی نوکری وہ کہاں کر سکیں، اچھا کاروبار وہ کہاں سے شروع کر سکیں. اس میں تعلیم بھی اتنی محدود ہے، تعلیم کا مقصد بھی صرف روپیہ کمانا اور پیسہ کمانا ہے، جاب اپرچونٹیز کہاں پہ ملیں گی. اس سے بڑا ظلم اس مسلمان امت کے ساتھ کوئی نہیں ہو سکتا کہ وہ بچے، اس کے شاہین بچوں کو جو پوری دنیا پہ حکومت کر سکتے ہیں، ان کو صرف ملازمت کرنے کے طریقے سکھائے جاتے ہیں. انلائٹنمنٹ نہیں دی جا رہی، نہ اس کا ذہن کھولا جاتا ہے، نہ روح کھولی جاتی ہے، نہ اس کو فکر، سمجھداری، وزڈم دی جاتی ہے، اور نہ ہی اس کی تربیت کی جاتی ہے. یہ تو فینومینا پوری دنیا میں ہے، اور یہ انہوں نے بنایا اسی لیے کہ یہ
لارڈ میکولے نے جب 1830 میں ایجوکیشن سسٹم اسٹڈی کیا تھا انڈیا کا، تو اس نے کہا تھا کہ اتنا حیرت انگیز تعلیمی نظام ہے، اس زمانے میں 100% مسلمان ایجوکیٹڈ ہوا کرتے تھے 1830s میں مسلمانوں میں لٹریسی ریٹ 100% تھا، اور اس قدر ویلیوز تھی، یعنی جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ویلیو بیس تھا کہ جھوٹ نہیں بولنا، چوری نہیں کرنی، خیانت نہیں کرنی، امانت میں خیانت نہیں کرنی، اور اپنے ہمسائے کا خیال رکھنا ہے، بھوکے کو کھانا کھلانا ہے، یعنی جب تک کہ ایجوکیشن ویلیو بیسڈ نہ ہو انسان ہی نہیں بنتا ہے۔ اور انہوں نے اس کو تبدیل کر کے بی اے کرنے والے کلرک بنا دیے، جن کو اکبر الہ آبادی نے پھر طنز کیا بعد میں کہ بی اے کیا، نوکر ہوئی، پینشن ملی اور مر گئے۔ یعنی پوری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ آپ بی اے کیجئے، نوکری کریں، الٹیمیٹلی 30-40 سال خدمت کرنے کے بعد پینشن ملی اور انتقال پذیر ہو گئے۔ اب اس سارے ریوائول کا، اس سارے اقبال کے پاکستان کے مشن کا مقصد یہ ہے کہ ہم دوبارہ سے وہ ریوائول لائیں نوجوانوں میں، یوتھ میں، کیونکہ ہمارے پاکستان میں ماشاءاللہ 70% یوتھ ہے ہمارے پاس، اور یہ یوتھ جب ریوائیو کر کے یہ ریئلائز کریں گے کہ وہ قوم جو دنیا پہ حکومت کر سکتی ہے، وہ قوم جس کے فرشتے جبریل اور اسرافیل جس کے ساتھی اور دوست ہو سکتے ہیں، جو پوری کائنات جس کی ڈومین ہے، زمین و آسمان، کرسی و عرش، خودی کی زد میں ساری خدائی، جب اللہ کی ساری خدائی تمہاری خودی کی زد میں ہو، جب تمہاری ہاں اور نہ میں کائنات کے فیصلے ہو سکتے ہو، اس کو اگر یہ تعلیم دی جائے کہ تم نوکری کر کے پیسے اچھے کیسے کما سکتے ہو، تو اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہو سکتا۔ صحیح بات کہہ رہے ہیں۔ اور وہ نوجوان رزق تو اللہ نے دینا ہی دینا ہے، انسان اس کے ساتھ اگر ویلیو بیسڈ اپنے اخلاق اور اپنے کردار کو ایک مرد مومن اور ایک بندہ درویش بھی ساتھ ساتھ بنا لے، تو پھر وہ کائنات پر بھی حکومت کرتا ہے۔ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ تو صرف دنیا کو پڑھ کر، آفاق میں گم ہو کر، صرف دنیا کی فزکس کو، صرف ظاہری چیزوں کو سمجھ کے انالائز کر کے، یہ تو کافر بھی کر رہا ہے۔ پھر آپ میں اور ہم میں اور ان میں فرق کیا ہوا؟ ہم پوری کائنات پر حکمرانی کرتے ہیں، ظاہر میں بھی، باطن میں بھی۔ تو حکیم صاحب، میں ایک شو ختم ہونے سے پہلے آپ سے ایک بڑی کوئکلی بات کرنا چاہتا ہوں، جو میں بار بار اس شو پہ اس بات کا ذکر کر چکا ہوں کہ جو ریزسٹنس مجھے اس نالج اور یہ انلائٹنمنٹ کے بعد، جب ہم obviously this doesn't stop right here. I mean, اب جب میں باہر نکلتا ہوں اور اپنے دوستوں میں بابوں سے ملتا ہوں تو یہی باتیں ان سے بھی کرتا ہوں، کیونکہ اٹس فریش ان مائی مائنڈ، اینڈ بائی ٹیلنگ دیم ایکچولی ایم ٹیلنگ ری ٹیلنگ مائی سیلف، اینڈ اس کے اندر بلیو سسٹم کے اندر اپنے آپ کو کمپلیٹلی لے کے آ رہا ہوں۔ لیکن جتنی مجھے ہارڈ ریزسٹنس مل رہی ہے کہ نعوذ باللہ کہ کچھ لوگ گالیوں پہ بھی اتر آتے ہیں کہ اقبال تو کیا بات کرتے ہو تم، اس نے تو یہ کیا، وہ کہ I've almost had physical fights with my friends who I call them friends. اور یہ مسئلہ دنیا میں جو لوگ ہمارا یہ شو سن رہے ہیں اور اس کو اپنے اندر لے کے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہوگا۔ اب یہ ہو رہا ہے کہ I'm at that point in my life کہ I am letting go of those friends that I've called for 18, 15, 20 years کہ ہم لوگ یہ ڈسکس کریں گے، وہ کریں، وہ کہہ رہے ہیں تمہارے اندر ڈسکشن کی بھی اب جگہ نہیں بچی، تم اب ڈسکشن کیونکہ یو آر سو بلائنڈیڈ بائی اٹ، اینڈ سیڈ وٹ ایلس از دیئر فار می ٹو بی، آئدر یو وانٹ می ٹو بی بلائنڈیڈ بائی دا ڈیزل آف کفر، یا پھر میں اس کی ڈیزل کے ساتھ چلا جاؤں۔ تو اب یہ اتنا، اب یہ اس موڑ پہ پہنچ گئی یہ بات کہ اب یہاں تو آپ وہ پرانی زندگی کو چھوڑ دیں، ان لوگوں کو چھوڑ دیں، ان سے بات کرنا چھوڑ دیں، اور جو لوگ ہمارا شو دیکھتے ہیں اور جو یہ اس آئیڈیالوجی کے اوپر یقین کرنا چاہیں گے، وہ ان کے لیے ایک مشکل وقت آنے والا ہے، جو کہ اٹ ول ٹیل دیم آف ویئر ڈو دے بلانگ، اف دے گونا بلانگ، بیکاز ایک مشکل انسان، اقبال جو انسان بنانا چاہتا ہے وہ ایک مشکل ہے اس علی دیکھو، ایک بڑی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ہم جس دور میں ان باتوں کو کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں جو کاسمک ٹیکٹونک شفٹ ہے، ایک اسپرچل شفٹ بھی ہو رہی ہے نا، آنے والا دور اسپرچل دور ہے۔ یہ ریئلٹی ہے کہ جو 20th سینچری تھی، اٹ واز این ایرا آف مٹیریلزم، اور اس کے اندر کیپٹلزم، کامونزم، دنیا، موج میلہ، کوالٹی آف لائف، بینکنگ سسٹم، سب لوگوں کی فوکس ہی اسی کے اوپر تھی۔ 21ویں صدی از اے سینچری آف اسپرچولیٹی، چاہے وہ نیگیٹو اسپرچولیٹی ہو یا پازیٹو اسپرچولیٹی ہو۔ تو یہ کوئی اتنی حیران کن بات نہیں ہے۔ اب تو امریکن مین اسٹریم پہ، امریکن نیو کون کنزرویٹو ایونجیلیکل کرسچن زائنسٹ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، وہ تو کھل کر کہتے ہیں کہ ہم ایک ریلیجیس ایجنڈا پہ کام کر رہے ہیں، ہم ایک اسپرچل ایجنڈا پہ کام کر رہے ہیں، گریٹر اسرائیل ہم نے بنانا ہے، ہم نے پوری دنیا پہ زائنسٹ کی ون گورنمنٹ قائم کرنی ہے، گلوبل کرنسی ہوگی، پوری دنیا کی حکومتوں کو مینیجرز کے طور پہ ریڈیوس کر دیں گے۔ یہ کاربن ٹیکس جو لگایا انہوں نے ابھی، کاربن ٹیکس از نتھنگ بٹ اے ٹریبیوٹ کہ دنیا کا ہر ملک غلام ان کو پیسے دے گا یو این کو، تو وہ ایک اسپرچل آرڈر پہ کام کر رہے ہیں۔ لہذا آج کے دور میں اسپرچولیٹی کو سمجھنا اللہ نے آسان بھی کر دیا ہے۔
چاہے وہ نیگیٹو ہو یا پازیٹو ہو. نیگیٹو کو تو ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں, ہم کو پازیٹو اسپرچولیٹی کو ری ڈسکور کر کے اون کرنا ہے, اپلائی کرنا ہے, اور اس کو اپنی فورس ملٹی پلائر کے طور پر اپنی ذات کا حصہ بنانا ہے. دیٹس دا میسج آف اقبال. رموز بے خودی میں آئندہ ہم انشاءاللہ اس کو تفصیل سے اور ڈسکس کریں گے. تھینک یو ویری مچ حکیم صاحب. دس واز a great show, although we didn't discuss too much of رموز بے خودی, لیکن نیکسٹ شو میں ہم اس کو ایک فل آن لے کے چلیں گے. تھینک یو ویری مچ. دس ریولیوشن ول بی televised.